جب یہ گوادر کا پورٹ بنا تو اس وقت جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا کہ گوادر سٹی کے لیے ایک جی ڈی اے کے جو بزنس پلان میں موجود تھے. میں 2008 میں جی ڈی اے کا وزیر رہا ہوں. ہر گورننگ باڈی کی میٹنگ میں یہ سارے پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہر سال ان کے لیے فنڈز مقرر کرتی ہے. ابھی تک میرا خیال ہے کہ 15 سے 16 بلین خرچ ہو چکے ہیں اور کچھ مزید فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں. جس ہاسپٹل کی وہ بات کر رہے تھے وہ جی ڈی اے کے بزنس پلان میں موجود تھا. وہ بیسکلی 50 بیڈ پر مشتمل تھا, لیکن بعد میں چائنیز نے کوئی 150 یا 200 بیڈ مزید اضافہ کیے جو ابھی وہاں بن چکے ہیں. میں خود نے جا کے وزٹ کیا ہے. جو جی ڈی اے کا جو ہاسپٹل تھا اس میں کوئی مطلب ٹیکنیکلٹی کی ایشوز بہت زیادہ تھی. ابھی جو 8 ارب چائنیز نے دی ہیں وہ بیسکلی وہاں پہ فنکشنل ہیں. جہاں تک ڈاکٹر مالک صاحب نے بات کی, دیکھیے ہم نے انڈس کو یہ زمین اٹھا کے نہیں دی, ہم نے انڈس کو جو ہے کہا ہے کہ آ کر ہمارے ہاسپٹل کو آپریٹ کریں, اور اس کے لیے ہم تقریباً ہر سال 1 ارب روپے انڈس کو دے دیتے ہیں. کل اگر ہم کہہ دیں انڈس کو کہ جی ہمارا اور آپ کا ایم او یو ختم, انڈس واپس چلی جائے گی. وہ بیسکلی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ملکیت ہے. اور ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کی انڈورس کرتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ وہ ہاسپٹل کی جو مین بلڈنگ ہے 50 بیڈ پہ گورنمنٹ آف بلوچستان نہیں بلکہ جی ڈی اے نے بنا کے دیے, فیڈرل گورنمنٹ کا بزنس پلان ہے, اور باقی جو ہے اس کی جو مزید ایڈیشن ہے وہ چائنیز نے کی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ نے جنرس ہو کے آپ کے لیے اتنے سارے پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہیں. دیکھیں میں کتاب کی بات کر رہا ہوں, میں فیکٹس اینڈ فگر کی بات کر رہا ہوں, میں بلینز کے پروجیکٹس کا نام لے رہا ہوں. خدا نخواستہ وہ پروجیکٹس ہم نے کوئی سلیمانی چادر اور چائنا نے پاکستان کو 60 ارب ڈالر مفت میں نہیں دیے ہیں کہ پاکستان کو 60 ارب ڈالر ملے ہیں اور باقی صوبے کھا گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. بیسکلی یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ سی پیک کے 2 طرح کے پروجیکٹس ہیں. ایک پروجیکٹ وہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے چائنیز بینک سے لون لیے ہیں جس میں 45 ارب ڈالر کے رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں جو پنجاب میں لگے ہیں. جو ذکر مولانا صاحب نے کیا لاہور رنگ روڈ کا, وہ بیسکلی ایک لون ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لی ہے. اگر صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی اپنی حکومت کو امپاور کرے تو دنیا میں کئی ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, کئی ایسے ممالک ہیں جو آپ کو سافٹ اور ہارڈ لون دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک بات گوادر کی ہے تو گوادر میں کے پروجیکٹس میں صرف ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس سے گورنمنٹ آف پاکستان نے لون لی ہے, وہ ہے گوادر ایکسپریس وے جو گوادر پورٹ کو کوسٹل ہائی وے سے ملاتی ہے, جو پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری نے لون لے کے وہاں پہ بنا ہے. اور باقی جتنے پروجیکٹس ہیں وہ گرانٹس لیے ہوئے ہیں. اس میں پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے. گرانٹس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے آپ کو یہ خیر سگالی میں تحفے میں بنا کے دی, جس کا ہم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہترین ہاسپٹل چل رہا ہے. دوسرا گرانٹ جو ہے گوادر کی ماسٹر پلاننگ ہے, جو ایف سی سی ایچ ڈی آئی ایک ان کی جو کنسلٹنٹ فرم تھی جو پاکستانی 40 کروڑ میں گوادر کی ماسٹر پلان فری آف کاسٹ بنا کے دی. تیسری گرانٹ گوادر ایئرپورٹ ہے. اب چائنا نے گوادر ایئرپورٹ کے لیے صوبائی حکومت نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی لون نہیں لیے, انہوں نے آ کے خیر سگالی میں بنا دیا کہ ہم آپ کو جو ہے گوادر کی ترقی کے لیے یہ ایئرپورٹ بنا کے دیتے ہیں. اب مجھے بتاؤ کون سی بدبخت گورنمنٹ ہوگی کہ جو فری آف کاسٹ گرانٹ پہ آپ کو ایئرپورٹ بنا کے دے گی, ہم کہیں گے نہیں تھینک یو ویری مچ, ہمارے ممبران صاحب کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو اس وقت گورنمنٹ نے جو کیا وہ بالکل اچھا کیا. اس کے علاوہ جو گوادر میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو بہترین بنا ہوا ہے وہ بھی چائنیز نے مفت میں بنا کے دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چائنیز گورنمنٹ نے آپ کو فری آف کاسٹ گرانٹ پہ اتنے سارے 4-5 پروجیکٹس بنا کے دیے تو کیا ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں. جہاں تک دیکھیں سیاسی تقاریر کی بات ہے تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم سارے جب الیکشن میں جاتے ہیں ہم اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے, ان سے برتری حاصل کرنے کے لیے سیاسی تقاریر بھی کرتے ہیں جس میں نہ ڈیٹا ہوتا ہے, نہ سر پہ ہوتا ہے, نہ پیر ہوتا ہے. اب خدا را ہم اب ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے بلوچستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے, جس کو عوام نے مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے, تو ہم یہاں پہ اگر کیلکولیشن پہ بات کریں,
اگر ہم کل گورنمنٹ آف بلوچستان کا CM صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے لون لے کے انفراسٹرکچر بنانے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک, پتہ نہیں کون کون سے جو ادارے ہیں آپ کو لین دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اجازت دیں کل CM صاحب جا کے لون لیں گے, آپ کا انفراسٹرکچر بنا کے دے دیں گے. جہاں تک دیکھیں CPEC کی خدوخال کی بات ہے, میں ڈاکٹر مالک صاحب ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں, میرے ان کی پارٹی میں رہا ہوں, سیاست ہم نے اکٹھے کی ہے, میرے بزرگوں کے جو ہیں فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ, میں ان کو ریبٹ نہیں کرتا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, 2 JCC کی میٹنگ اس ناچیز نے اٹینڈ کی. ایک جام کمال صاحب نے مجھے بھیجا تھا چین, وہاں پہ ہم نے جا کے پروجیکٹ سے ڈسکس کیے, جب میں ممبر تھا اس کا, تو میں وہاں پہ کوئی 3-4 پروجیکٹس لے گیا تھا, میں نے وہاں پہ پلیڈ کیا, میں نے جو ہے وہاں پہ بلوچستان کے کیس کو کنٹیکسٹ کیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ جب گئے تھے تو اس وقت JCC کی پہلی میٹنگ تھی جس میں سارے معاہدات فائنل ہوئے, جس میں آپ پیچھے کھڑے ہیں, نواز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور مختلف سیکریٹریز جب بیٹھ کر آپس میں جو ہے معاہدات ایکسچینج کر رہے ہیں, فائنل کر رہے ہیں. اب میں CPEC کو بلوچستان کے لیے جو ہے ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں. البتہ ہماری جو باقی جو سڑکیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنا کے دینی ہیں, ان پہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے, وہ بڑا سلو ہے. CM صاحب نے NSC کی میٹنگ میں بڑا پروٹیسٹ کیا تھا. ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب آیا تھا, یہ بات چھڑی. میں گیا تھا پلاننگ کمیشن, وہاں پہ 4 منصوبہ بندی و ترقیات کے وزراء کی میٹنگ تھی, وہاں پہ میں نے احتجاج کیا کہ ہماری جو فنڈنگ ہے بڑی سلو ہے, برائے مہربانی اس کو آپ تیز کریں تاکہ ہم مکمل کریں. اور گوادر میں نہیں کہتا کہ ہماری ترقی جو ہے یورپ کے برابر ہے یا جو ہے ورلڈ کلاس ترقی ہے, لیکن مولانا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں نے ایک دن ایک پیمپلیٹ بنا کے سب ممبران کے سامنے رکھ دی. 200 ارب سے زیادہ گوادر میں ترقیاتی پروجیکٹس وہ ہیں, وہ چل رہے ہیں, جس میں 40 ارب فیڈرل پروجیکٹس ہیں, 100 سے اوپر جو ہے 120 سے 30 بلین کے جو ہیں وہ CPEC کے پروجیکٹس ہیں, باقی جو ہے پروونشل پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو اس دن میں نے یہاں پہ پیمپلیٹ رکھا تھا, سب کے سامنے بکلیٹ رکھا ہوا تھا, ابھی بھی میرے پاس سافٹ کاپی ہے, میں آپ سب کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. یہ ان کی ڈیٹیل آپ ٹیبل کروا سکتے ہیں کسی سیشن میں پہلے بھی کروا دیا تھا, اگلی اسمبلی میں سارا ڈیٹیل میں سب کے سامنے رکھوں گا. اور بدقسمتی سے اس دن ڈاکٹر مالک اور مولانا صاحب نے ان کو پڑھا, ایک بھی ممبر نے زحمت نہیں کی کہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے. اگر سارے ممبران جو ہیں یہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں, اگلی اسمبلی میں سارے ڈیٹیلز آپ کے ٹیبل کے پاس ہوں گے, اردو زبان میں بھی ہوں گے اور انگریزی زبان میں بھی ہوں گے. اوکے, دیٹس گڈ.